متقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور آج اس کا 151واں درس ہے، 151۔ ہم انشاءاللہ آج، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جمعہ کے دن انشاءاللہ 30 منٹ پروگرام کریں گے اور 15 منٹ سوال جواب کی نشست رکھیں گے۔ ہم نے آپ کو 9 ہجری تک جو اللہ نے توفیق دی وہ باتیں آپ کے سامنے کی۔ آج سے کچھ پروگرام اب اس سلسلے میں چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دعوت کا کام کیا اس کا طریقہ کار کیا تھا اور صحابہ کی تربیت آپ نے کس انداز میں کی کہ آگے چل کر کے وہ ایک بہت بڑی عبارت ثابت ہوئے۔ تو قبل اس کے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بات آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ نے دعوت کا بیڑا اٹھایا کہ دعوت کا کام کرنا ہے، اس وقت دنیا کی اور عرب کی حالت کیا تھی؟ کیونکہ آپ کو اور ہم کو صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے جنگ کا جب موازنہ کیا، کمپیئر کیا، تب آپ کو صحیح بات معلوم ہوئی کہ اسلامی جنگ میں اور غیر اسلامی جنگ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اور ایمان کی بات اٹھائی، اس وقت دنیا میں ایمان کی اور توحید کی پوزیشن کیا تھی؟ تو یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے، ہم اس کو مختصراً آپ کے سامنے 20-25 منٹ میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا کی حالت پر ہم غور کریں گے۔ اس وقت دنیا میں 2 سپر پاوریں تھیں اور 4 جو ہے وہ مذہب تھے بنیادی طور پر۔ چھوٹے چھوٹے مذہب تو بے شمار تھے، لیکن 2 سپر پاور تھے اور 4 بنیادی طور پر کیا تھے؟ مذاہب تھے۔ دونوں جو سپر پاور تھیں وہ ایک کا نام فارس تھا اور ایک کا نام روم تھا۔ یہ جو فارس کا علاقہ تھا یہ پورا عراق، ایران، عرب اور ہندوستان کے بارڈر تک کے لگتا تھا، اور جو روم کا علاقہ تھا وہ پورا علاقہ یورپ کا لگتا تھا۔ یہ دونوں آپس میں ہمیشہ لڑائی کرتے رہتے تھے۔ کبھی روم جو ہے وہ فتح پا لیتا تھا، کبھی جو ہے وہ فارس فتح پا لیتا تھا۔ جو فتح پاتا تھا وہ اس طریقے سے بربادی کرتا تھا کہ انسانیت شرم کر جائے، یعنی پورے شہر کو بلڈوزر کی طریقے سے اڑا دیا جاتا تھا، گھر ہی قبر بنا دی جاتی تھی، نکلنے بھی نہیں دیا جاتا تھا، اسی زندہ گھر ان کا قبر بن جاتا تھا۔ بہرحال جو اخلاقی صورتحال تھی اس پر ہم مختصر بات کریں گے، اور مذہبی جو صورتحال تھی اس پر مختصر بات کریں گے۔ اور مذہب جو تھے وہ 4 تھے بنیادی طور پر۔ ایک تو عیسائی مذہب تھا، اور ایک بودھ مذہب تھا، اور ایک یہ مجوسی مذہب تھا۔ مجوسی مختصر تھا، اور یہود، اور ہندوستان میں ہنود، ہندو مذہب۔ یہ 4 بنیادی طور پر مذہب پائے جاتے تھے۔ یہ جو میں نے بتایا آپ کو 2 سپر پاوریں تھیں، ایک جو ہے وہ فارس اور ایک روم۔ فارس کا جو بنیادی مذہب تھا وہ مجوسیت تھا، آگ پرست، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے یہاں بگڑتے بگڑتے معاملہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ یہ 2 خدا کے قائل تھے کہ صاحب ایک خدا تو ظلم والا ہے اور ایک خدا نور والا ہے، ایک خدا برائی کو پیدا کرتا ہے، ایک خدا اچھائی کو پیدا کرتا ہے۔ لہذا پوری سلطنت کے لوگ 2 حصوں میں تقسیم تھے۔ کچھ مارے ڈر کے برائی والے کی پوجا کرتے تھے کہ برائی ہم کو نہ آنے پاوے، کچھ لوگ مارے ڈر کے اچھائی والے کی پوجا کرتے تھے کہ اچھائی ہمارے پاس ہے، کچھ لوگ مارے ڈر کے دونوں کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال ایک عجیب و غریب قسم کی عقیدے میں یہ بات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ان کے یہاں آگ جو ہے وہ سب سے محترم
ان کا ماننا یہ تھا کہ آگ باطل کو ختم کر دیتی ہے۔ آج بھی ہندو مذہب میں بھی جو آگ کی پوجا ہے، آگ کی بھی پوجا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج آگ سب سے سچ ہے، سب سے صاف ہے۔ جو باطل کو اگر وہ آگ کی قسم کھا لے ہندو تو بہت اونچی قسم کھایا اس نے، لہذا وہ جلدی سے گنگا کی قسم کھا لیں گے، بھگوان کی قسم کھائیں گے، لیکن آگ کی قسم نہیں کھاتے۔ وہ آگ کی قسم میں ان کے یہاں عقیدہ آج بھی پایا جاتا ہے، یہ مجوسیوں سے ٹرانسفر ہوا ہے کہ آگ پیورٹی کو برداشت کرتی ہے، غیر پیورٹی کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ لہذا اگر آگ کی ہم قسم کھائیں گے اور باطل ہوں گے تو برباد ہو جائیں گے، لہذا جلدی سے وہ آگ کی قسم کھاتے نہیں ہیں۔ بہرحال ان کے یہاں مجوسوں کے یہاں پورا جو کچھ تھا وہ آگ پر تھا، آگ ہی سب سے زیادہ محترم تھی۔ دوسرا جو مذہب تھا عیسائیت کا، عیسائی مذہب کچھ دن تک تو یقینی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر تھا، بڑا ہی اچھا مذہب، اللہ کو ایک ماننے والا مذہب۔ ایک عیسائی آدمی، ایک یہودی آدمی جس کا نام سینٹ پال ہے، یہ سینٹ پال باقاعدہ پلان کے ساتھ عیسائی بنا، یہودی تھا، کیونکہ یہودی اور عیسائی میں آپس میں 36 کا آنکڑا ہے، لہذا اس نے پلاننگ کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ مجھے عیسائی ہونا ہے، اور عیسائیت میں جتنا بھی خلفشار ہے وہ سینٹ پال کا بنایا ہوا ہے۔ اس نے سب سے پہلے دیکھا کسی کا فون آ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے اس نے آ کر کے 3 خدا کا کانسیپٹ دیا کہ 3 خدا ہیں، جس میں جبریل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور خدا۔ کچھ دن کے بعد عیسائیت میں 4 کا بھی تصور آیا اور مریم کو بھی جو ہے وہ خدا۔ یہ جو ایسے کرتے ہیں وہ تثلیث کا، قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا کہ تثلیث کے قائل ہیں۔ یہ تثلیث کا جو عقیدہ پیش کیا وہ سینٹ پال نے پیش کیا، اور اس کے بعد پھر یہ تو ہم لوگ جانتے نہیں، مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں اس سے کہیں زیادہ فرقے ان کے ہیں، اور اتنے خطرناک قسم کے فرقے ہیں۔ یہ تو اس وقت جب اسلام اسٹیبلش ہوا، ابھی مطلب 100 سال کے اندر بہت تیزی سے اسلام پھر اپنی طرف آگے بڑھا، تو ہمارے ڈر سے یہ پھر اکٹھا ہو گئے ہیں، ورنہ ان کے اندر اتنا فرقہ ہے، ہمارے یہاں دیوبند بریلویت کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ اس سے خطرناک قسم کے فرقوں میں داخل ہیں۔ ان کے یہاں قتل تک کا فتویٰ، ایک دوسرے کو قتل کے قائل ہے۔ ابھی بھی جو ان کے یہاں جو چرچ ہوتے ہیں بنیادی طور پر، وہ ایک چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم کی تصویر قطعی نہیں ہوتی ہے، وہ سیدھے چرچ ہوتا ہے جس میں عبادت کا ہی تصور پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے یہاں بھی بے شمار فرقے آئے۔ مجوسیت نے اخلاقی لحاظ سے سب سے بدترین مثال پیش کی۔ عیسائیت میں کم سے کم اخلاقی لحاظ سے شروع سے لے کر آخر تک عقیدہ خراب ہوا، لیکن اخلاق میں معاملہ ان کا ٹھیک رہا، اور آج بھی عیسائی بنسبت دوسروں کے اخلاق میں جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ یہ جو مجوسیت تھی اس نے یہاں تک اخلاق بگاڑے کہ باپ بیٹی کا جو رشتہ تھا وہ انہوں نے ایک دم کہا کہ اس میں شادی باپ بیٹی سے کر سکتا ہے، بھائی بہن سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ رشتے ان کے یہاں برابر مستقل ہوتے رہے۔ وہیں سے کچھ چیزیں ٹرانسفر ہو کر کے ابھی بھی سیریا میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو کہنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ سارے رشتوں سے شادیاں آپس میں کیا ہے؟ جائز ہیں۔ یہ حقیقت میں اسی مجوسیت سے ٹرانسفر ہوا معاملہ ہے۔ عیسائیوں میں توحید کے خلاف ہی سارا معاملہ بگڑا۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے یہاں اولیاء اللہ کی قبریں ہیں، یہ سب ان کے یہاں رہ چکی ہیں، وہیں سے یہ ٹرانسفر ہوئی ہیں ساری کی ساری۔ ان کے یہاں بھی جب کوئی پوپ مر جاتا تھا، کوئی پادری مر جاتا تھا، سب کی قبریں بنائی جاتی تھیں، ان پہ پھول مالا چڑھایا جاتا تھا، ان سے جا کر کے مانگا جاتا تھا۔ جو کچھ آج آپ اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں سب ان کے یہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں، اپنی وفات سے 3 دن پہلے، انشاءاللہ ہم جب گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے، تو ہم کو آپ کو ایک ایک دن کی بات بتائیں گے۔ 3 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی، اس میں سے ایک بات آپ نے فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں نصرانیوں پر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیائہم مساجدہ، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ان کے اوپر لعنت ہو۔ یہ جو ان کے یہاں انبیاء کی قبر، اولیاء کی قبر، سب جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب ٹوٹلی ٹرانسفر ہے وہاں سے، کسی چیز کا تصور ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں پہلے نہ رہا ہو۔ دیکھیں آپ کو ایک بات بتائیں بہت دل کی گہرائی سے، عقیدے کے معاملے میں اسلام کی کبھی بھی مشابہت کسی مذہب سے ہونی نہیں چاہیے۔ کھانے پینے میں ہو جائے برداشت کیا جا سکتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں ہو جائے برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن عقائد میں اور مذہب کے معاملے میں اگر کبھی آپ کو اپنا عمل کسی غیر مسلم سے بازو بازو چلتا نظر آئے تو سمجھ لو کہ ہم غلط جا رہے ہیں۔ یہ دونوں اسلام اور کفر دونوں ایسے چلتے ہیں، کبھی پیرلل نہیں چلتے، برابر کے ٹریک پر کبھی نہیں چلتے۔ آج دیکھیں جنازہ تھا آپ کے ہاں، ادھر سے تو ڈیلی دیتے جنازہ روڈ ہی ہے، ہمارے مدرسے کے بغل والی روڈ تو جنازہ روڈ ہی ہے۔ یہ جیسے ان کے یہاں جنازہ ہوتا ہے سارے پھول سے لدا ہوا، ویسے ہی ہمارا جنازہ بھی پھول سے لدا ہوا ہے۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ ہم غلط ٹریک پر چل چکے ہیں، اس میں کسی حدیث اور کسی قرآن کی عقلی دلیل نقلی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک کامن سینس ہونا چاہیے آپ کو اور ہم کو کہ جب ہم عقیدے میں اور مذہبی معاملے میں جب دیکھیں کہ ہم کسی غیر مسلم سے برابر چل رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہم قاتل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس بات کی کوشش کی کہ ہم کبھی بھی غیر مسلم کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ ایک آنکھ بند کر کے عبادت کرنے میں ایک الگ لطف آتا ہے ہر آدمی کو۔ ساری دنیا کے مذاہب آنکھ بند کر کے ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا کہ نماز میں آنکھ بند نہیں کرو۔ حالانکہ ہم اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بنسبت آنکھ کھولنے کے مقابلے میں زیادہ لگتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ مخالفت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر مذہب میں ہماری نماز کا کوئی ایک پارٹ ضرور شامل ہے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو ورنہ یہ اوپر سے جائے گی۔ جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کے طریقے میں جو چیزیں ہیں اس کا ایک پارٹ ہے نماز میں۔ مثال کے طور پر عیسائیت میں عبادت ہے گھٹنے کے بل کھڑا ہونا رکوع کر کے، ہمارے گھٹنے کی پوزیشن ایک دم اس کے اپوزٹ کی گئی۔ آپ دیکھیں ان کے ہاں جو چرچ ہوتا ہے سامنے ٹیبل ہوتی ہے اور یہ گھٹنا ٹیکنے کے لیے پٹی لگی رہتی ہے، وہ پٹی ٹیک کر کے، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم اس کو رکوع کہتے ہیں، ہمارے پاس رکوع نام دیا گیا لیکن رکوع کی وہ کیفیت نہیں رکھی گئی جو ان کے یہاں کیفیت رکھی گئی۔ آپ یہودیوں کو عبادت کرتے ہوئے معلوم نہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، یہودی جب عبادت کرتے ہیں نا تو سجدے کے بل کرتے ہیں اور پورے یہ دونوں ہاتھ اپنے سامنے پھیلا دیتے ہیں اور ناک اور پیشانی زمین پر ٹکی ہوتی ہے، یہ پورا ہاتھ بھی زمین پر ٹکا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جب سجدہ کیا جائے تو اتنے پیٹ کو اٹھا رکھا جائے اس ہاتھ کو کہ بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس سجدے کی مخالفت ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جب معلوم ہوا کہ یہودی لوگ اپنی عبادت گاہوں کے بہت دور چپل چھوڑتے ہیں، آپ نے فرمایا میں چپل پہن کر نماز پڑھوں گا۔ مخالفت یہاں تک معاملہ ہے، حالانکہ چپل کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یقینی بات ہے چپل میں گندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بعض مساجد میں، یہاں تو خیر نہیں، بامبے وغیرہ میں آپ دیکھیں پہلی صف کے آگے بھی جوتا رکھنے کے لیے ڈبے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اسی کے خلاف ورزی ہے کہ تمہارے یہاں اگر 500 میٹر دور چھوڑتے ہو تو ہم 5 فٹ سامنے رکھتے ہیں۔ یہ وہاں کی مخالفت ہے جو ایک دوسرے طرز میں ہم، بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مذہبی لحاظ سے اور عقیدے کے لحاظ سے ہم کبھی بھی ان کے پیرلل نہیں چل سکتے۔
کسی مذہب کے پیرلر نہیں چل سکتے، گرچہ ان کی ایک ایک چیز ہمارے پاس ہے، لیکن سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موڈیفائی کیا اور پروردگار عالم کے اشارے سے کیا۔ سجدہ ہوگا یہودی کی طرح نہیں ہوگا، رکوع ہوگا عیسائی کی طریقے سے نہیں ہوگا، کھڑے ہو کر کے عبادت کی جائے گی، آنکھ کھول کر عبادت کی جائے گی، دعا مانگی جائے گی، ہاتھ کھول کر کے مانگا جائے گا، جوڑ کر نہیں مانگا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں وہاں سے ہر ایک کے پاس کہیں نہ کہیں ہیں، لیکن سب کو اسلام نے موڈیفیکیشن کیا ہے۔ لہذا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے یہاں بھی قبریں، ہمارے یہاں بھی قبریں، ان کے یہاں بھی پھول، ہمارے یہاں بھی پھول، ان کے یہاں بھی طواف، ہمارے یہاں بھی طواف، ان کے یہاں بھی چومنا، ہمارے یہاں بھی چومنا، یہ ٹوٹل رانگ ہے۔ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس اسلام میں ہے نہیں جس کا ہم جو ہے تصور کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کی کوئی چیز ہے۔ بہرحال مجوسی عیسائیت نے عقیدے میں مارا ایک دم بیڑا غرق کیا، اور ان لوگوں نے مجوسیت میں اخلاق نے بیڑا غرق کیا۔ اب دو قومیں اور ہیں، ایک ہندو اور ایک یہود۔ یہود ایک ایسی قوم تھی کہ اگر یہ صحیح راستے پر ہوتی تو دنیا کو بہت اچھا پیغام دے سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس ٹھوس قسم کے قانون بھی تھے کچھ، اور عقائد کی بھی بڑی بنیاد مضبوط توریت موجود تھی۔ لیکن اتفاق ایسا ہے، پہلے دن سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس قوم نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرارت ہی کی، کبھی ایسا نہیں ہو۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں 3 یا 4 جگہ اس نے ذکر کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی، کہ کیا کیا نہیں کیا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے۔ جب انہوں نے کہا ہم پیاسے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری اور میٹھے پانی کا چشمہ فراہم ہوا۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم کو دھوپ ستاتی ہے، اللہ نے بادل کی چھت ڈالی ان کے اوپر۔ انہوں نے کہا مجھے کھانے کا انتظام نہیں ہے، جنت سے من اور سلوہ اتارا گیا، تینوں چیزوں کا انتظام کیا گیا، پانی کا بھی، سائے کا بھی، کھانے کا بھی۔ لیکن شرارت کا یہ عالم کہ موسیٰ اذهب انت وربک، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور جا کر کے وہاں لڑائی کرو، جب جیت جاؤ گے تو ہم نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے آ جائیں گے۔ یہ ان کی شرارت، اس کو جس کو من و سلوہ دیا گیا۔ تو روز اول سے ان کی شرارت، موسیٰ علیہ السلام بیزار رہے پوری زندگی تک۔ جب یہ سمندر کے پاس پہنچے ہیں، پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر کے اپنی قوم کو نکلے، پیچھے سے فرعون نے پیچھا کیا، راستہ مس کر گئے موسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کی ایک پلاننگ تھی، مس کر گئے۔ سامنے جب دیکھا تو سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، تو کمنٹ کیا کیا ان کی قوم نے؟ کہا موسیٰ جان بوجھ کر تم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تاکہ سامنے سمندر اگر کودو تو اس میں مر جاؤ، اور اگر پیچھے پلٹو تو فرعون مار دے، یہ پلاننگ کے ساتھ تم نے کیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ اپنے نبی کو جواب دے رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے جواب دیا جب کبھی ایسا وقت آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دیں۔ شروع سے امت محمدی اور بنی اسرائیل میں اپنے نبی کے زمانے سے ان کے اخلاقی حالت، انہوں نے جو کچھ شرارت کی پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کی اخلاقی حالت کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مدینے میں ایک یہودی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا تھا، اس کا نام کعب بن اشرف ہے۔ ایک صحابی کو بہت ٹینشن تھا اس کے بارے میں۔ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ اتنا گالی آپ کو دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیے، میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میری جان رہے جائے میں اس کو ختم کر کے رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے اپنے زندگی میں جن لوگوں کو مارنے کی اجازت دی ہے اس میں سے ایک ہی ہے، ٹوٹل 2 آدمی ہیں صحیح حدیثوں سے، ایک روایتوں میں 3 ہیں، بقیہ 2 ہیں۔ یہ جب گئے ہیں ان کو مارنے کے لیے تو یہ قلعے میں رہتا تھا، بہت ہائی فائی زندگی تھی، قبیلے کا سردار تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ رسول جب وہاں جائیں گے تو ہم کو کچھ جھوٹ بولنا پڑے گا، کچھ باتیں بنانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب جھوٹ بولو گے تو دل کی تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ کہا میں اس کا قائل نہیں، کہا آپ کو اجازت ہے۔ وہ گئے جا کر کے اس کے پاس، کعب اشرف کے پاس، کہا میں تو اسلام لا کر کے ایسا بیزار ہو گیا ہوں، نہ
نگلتے بنتا ہے نہ اگلتے بنتا ہے. ہم اتنا پریشان ہیں. زکوٰۃ کا الگ سے برڈن ڈال دیا گیا ہے, صدقہ بھی لیا جا رہا ہے, پیسے سارے کے سارے جو ہے وہ صرف اسی راستے میں خرچ ہو رہے ہیں. کچھ ہم کو قرضہ دے دو. وہ کعب بن اشرف سے وہ کہتے ہیں صحابی, تو یہ کہتا ہے کہ جب تم قرضہ لو گے تو کوئی چیز بتاؤ کیا رکھو گے, گروی کوئی چیز ہونا چاہیے, جیسے آپ قرضے میں کوئی چیز رکھتے ہیں کسی کی. تو اس نے کہا, یہ اس کے اخلاق, یہودی اخلاق بتانا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا اپنی عورتوں کو ہمارے پاس گروی رکھ دو, جتنا قرضہ لینا ہو لے لو. تو صحابی نے کہا کہ یار تم ویسے ہی جو ہے تمہارا قبیلہ بہت خوبصورت ہے, اب ہماری عورتیں اگر پہلی بات ہم گروی رکھیں گے تو ہم کو زندگی میں لوگ تانا دیں گے کہ تم نے عورت کو گروی رکھ کر کے پیسہ لیا. تو اس نے کہا اپنے بچوں کو گروی رکھ دو. کہا یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ بھی ہم کو تانا ملے گا. آپ اس سے ان کے اخلاق کا اندازہ کیجئے. پھر آخری چیز یہ طے ہوئی کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے گروی رکھ دیں گے. اس پر وہ بات طے ہوئی. خیر وہ نوبت ہی نہیں ہے, اس سے پہلے اس کا معاملہ کیا ہو گیا, صاف ہو گیا. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے تک کے ان کے اخلاقی حالات اس جگہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ عورتوں کو گروی رکھنا ان کے یہاں جائز تک تھا. تو یہ یہودیوں کا مذہب تھا, مذہبی لحاظ سے بھی, عقیدے کے لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں جتنا سود کا دھندا ہے, جتنا سسٹم ہے, اس کے سب کے بانی کون ہیں؟ یہودی ہیں. پوری دنیا کو جو سود کی لپیٹ میں لے رکھا ہے, یہ صرف اور صرف یہودیوں کا کیا ہے, کمال ہے. انہوں نے ایسا جال بچھا رکھا ہے, جتنی چیزیں بھی ہم جتنا بھی بچنا چاہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث پیشین گوئی سامنے آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم سود سے کتنا بھی بچنا چاہو گے تو کم سے کم سود کا گرد تو تم کو لگے گا. یہ ساری کی ساری پوری دنیا میں ان کی پلاننگ ہے. اور سود کے یہی وجہ تھی, ہٹلر جو ان کے مخالف ہوا تھا, ہٹلر نے جو لاکھوں لوگوں کو مارا, ہٹلر کے نام سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر آج بھی سوتے ہوئے یہودی کو ہٹلر کا نام لے کے جگا دو تو گھبرا جاتا ہے. وہ ایک اس کی بنیاد صرف یہ تھی کہ یہودی نے جو ہے اس کے ساتھ جو معاملات کیے تھے پیسے کے ہٹلر کے ساتھ, اس کا اس نے بدلہ لیا. اس ایک معاملے کا بدلہ اس نے لاکھوں کو مارا. بہرحال یہ ان کی اخلاقی حالت تھی اس وقت. ایسے میں اللہ کے رسول کو دعوت کا کام کرنا ہے. اور چوتھا جو دنیا میں پوزیشن تھی وہ ہندو مذہب کی تھی. ہندو مذہب پہلے تو یہ 33 دیوی دیوتاؤں کے قائل تھے. یہ بات کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے کی. اگر اس وقت 2012 چل رہا ہے, اگر 4000 اس میں آپ پلس کر دیں گے تو بات ہو گئی 6000 سال پہلے کی. 6000 سال پہلے کی ان کی ہسٹری یہ تھی کہ یہ 33 بڑے بڑے دیوی دیوتا تھے جن کی پوجا کرتے تھے. وہ 33 چینج ہوتے ہوتے 33 کروڑ ہوئے. کتنے ہوئے؟ 33. کوئی چیز بچی ہی نہیں دنیا کی جو اس وقت سے لے کر آج تک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال پہلے سے جب ان کے اندر بگاڑ آیا تو وہ 33 کروڑ بن گئے. اب ان کے پاس عبادت کا 3 نظریہ ہے. نمبر 1, جس چیز سے ڈرو اس کی عبادت کرو, جس چیز سے فائدہ ہو اس کی عبادت کرو, جس چیز سے نقصان ہو اس کی عبادت کرو. اسی 3 کی لپیٹ میں پوری دنیا ہے. سانپ کی عبادت کرتے ہیں, ڈرتے ہیں. گائے کی عبادت کرتے ہیں, فائدہ دیتی ہے. درخت کی عبادت کرتے ہیں, سایہ دیتا ہے. تو ڈر, فائدہ اور نقصان. پانی کی پوجا کرتے ہیں, ڈبو دیتا ہے, نقصان پہنچا دیتا ہے. لہذا یہ بنیاد اس وقت ان کے پاس یہ ہے. یہ اس وقت سے لے کر ایسے ہی حالات چلے آ رہے ہیں. اخلاقی لحاظ سے اگر آپ ان کے بارے میں دیکھیں, ذات پات کا اور عورتوں کے بارے میں خاص کر کورو اور پانڈو کی لڑائی جو ہوئی ہے, مہا بھارت جسے آپ کہتے ہیں, کورو اور پانڈو میں اس بات کی تمیز ہی ختم ہو گئی تھی. یہ جو آج یورپ نے شروع کیا ہے نا, گروپ میرج, معلوم ہے گروپ میرج, وائف 1 ہسبینڈ مور دین 1, بیوی ایک ہوگی, شوہر الگ الگ ہوں گے. سنڈے ہسبینڈ الگ ہے, منڈے ہسبینڈ الگ ہے, ٹیوزڈے ہسبینڈ الگ ہے. یہ گروپ میرج کہلاتی ہے.
یہ میرج بہت پہلے ہندو مذہب میں ایک عورت کے ساتھ کئی لوگوں کی شادی کا رواج رہ چکا ہے. یہ وہاں سے اب ان کے پاس کیا ہوا ہے, ٹرانسفر ہوا ہے. تو باقاعدہ گروپ میرج کے نام پر آج بھی ہے, اس وقت بھی ہندوؤں کے ہاں موجود تھا. دروپدی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. پوری مہابھارت میں دروپدی کا کیریکٹر جو پیش کیا جاتا ہے, حالانکہ دروپدی خود ایک اچھی عورت ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ پوری عورتوں کے اوپر ایک بہت بڑا کلنک ہے. تو عورتوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا. توہم پرستی, سپرٹیٹیس جس کو کہتے ہیں انگلش میں, توہم پرستی, ہر چیز کے بارے میں شک. آج ہمارا بھی ماحول ہی ہے, ایک آدمی خالی بالٹی آپ کے سامنے سے لے کے گزر جاتا ہے, آپ گھبرا جاتے ہیں. کتاب خالی بالٹی, بلی راستہ کاٹ گئی, پریشان ہو گئے. آپ بتائیں کہ انسان کے سامنے ایک 6 انچ کی بلی کی کیا حیثیت ہے؟ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, یو پی میں سفر کر رہے تھے, وہ بلی کاٹ گئی, اس نے گاڑی روک لیا. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا صاحب بلی راستہ کاٹ گئی. ہم نے کہا اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا دوسری گاڑی والے جانا, جب وہ چلے جائیں گے تب ہم جائیں گے. ہم نے کہا اس کا مطلب وہ جو گاڑی والا گزرے وہ مر جائے, اس کو نقصان ہو جائے, تم کو نقصان نہیں پہنچے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ نقصان پہنچنا ہے تو یہ کہاں کی شرافت ہے کہ دوسرے کو نقصان ہو جائے, ہم نقصان سے بچ جائیں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ٹرانسفر ہوئیں. دیکھیں, اگر آپ برف کے بغل میں بیٹھے رہیں گے تو آپ برف ٹچ کریں یا نہیں ٹچ کریں, ٹھنڈک تو برف کی آپ کو لگے گی. گرمی کے پاس بیٹھے رہیں گے, گرمی کا ٹمپریچر بڑھے گا. جس ملک میں رہیں گے اس ملک کے کلچر سے آپ متاثر ہوں گے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اینٹی برف, اینٹی فائر چیز یوز کریں. وہ کیا ہے؟ اسلام پر سختی سے عمل پیرا ہو جائے. ورنہ جس ماحول میں آپ رہیں گے وہ ماحول ہر حال میں کیا کرے گا؟ ہم کو متاثر کرے گا. تو یہ سارے اثرات ہمارے یہاں یہ بالٹی خالی گلدر جو ہے, کوئی چھینک دے, کوئی بلی راستہ کاٹ دے, عجیب قسم کے توہمات. 3/13 کو تاریخ نہیں رکھیں گے, شادی نہیں کریں گے, فلاں مہینے میں نہیں کریں گے, فلاں دن میں نہیں کریں گے. قرآن مجید کہتا ہے یہ سب میں نے, اللہ کہتا ہے یہ سارے دن میں نے پیدا کیے ہیں. بعض دنوں پہ فضیلت تو قرآن میں حدیث میں ثابت ہے, لیکن ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ فلاں دن خراب ہے. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دن خراب ہے, یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خراب پیدا کیا ہے. لہذا یہ ریمارک کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سب توہم پرستی ان کے ہاں جو تھی, عورتوں کے ساتھ جو معاملہ تھا, حتیٰ کہ عورتوں کے ساتھ آپ کو معلوم ہے ابھی بھی ستی پرتھا کہیں نہ کہیں راجستھان وغیرہ میں ہو جاتی ہے, پیپر میں آ جاتا ہے ستی پرتھا کا. اور پہلے زمانے میں تو ایک عام رواج تھی ستی پرتھا, بلکہ اس کی پوجا کی جاتی تھی جو ستی ہو جاتی تھی. اس کی باقاعدہ عبادت ہوتی کہ یہ دیوی کی لسٹ میں شامل ہو گئی ہے. اس طریقے سے ذات پات کا معاملہ اتنا خطرناک کہ اگر کسی وید میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شودر, ان کے یہاں قوم کو 4 حصے میں بانٹا گیا ہے, برہمن, چھتی, ویش اور شودر. برہمن کو کہتے ہیں کہ سر سے پیدا ہوا ہے, چھتری سے کہتے ہیں کہ بھجاؤں سے, ہاتھوں سے پیدا ہوا ہے, ویش کو کہتے ہیں کہ پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اور شودر پیر سے پیدا ہوا ہے. اور تینوں کی جاب الگ الگ ہے. برہمن صرف دماغ سے کام کرے گا, بقیہ تینوں لوگ اس کی خدمت کریں گے. یہ چھتری جو ہے یہ ملک کی حفاظت کرے گا, بقیہ دونوں لوگ اس کی خدمت کریں گے. یہ جو ویش ہے یہ کھانے پینے کا انتظام کرے گا, چوتھا اس کی خدمت کرے گا. یہ جو چوتھا شودر ہے یہ سب کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے, اس کا اپنا کوئی رائٹ نہیں ہے, اپنا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مندر کے سائے میں چلا جائے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا دو, اگر اس کے وید کے شبد کان میں پڑ جائیں تو اس کے کان میں جو ہے وہ سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا جائے. ایک عجیب کہانی. ایسے حالات میں اللہ کے رسول حقوق بھی دینا ہے, لوگوں کو توہم پرستی سے نکالنا بھی ہے, دین کی دعوت بھی دینی ہے, آگ سے بچانا بھی ہے. ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے دنیا کو جو پیغام دیا ہے, اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات کتنے خراب تھے, اور 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے معاملے کو نپٹایا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر ہم بات کریں گے. ابھی ہم نے دنیا کا نقشہ پیش کیا ہے. انشاءاللہ منڈے کو ہم آپ کو عرب کی صورتحال بتائیں گے
کہ عرب کی مذہبی صورتحال کیا تھی، اخلاقی صورتحال کیا تھی، اور اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاپڑ بیل کر دعوت کا کام کیسے کیا۔ 30 منٹ ہو گئے ہیں، سوالات جوابات جن لوگوں کو کرنا ہے، میرے کان کا مسئلہ ہے، جو لوگ لکھ کر لائے ہیں ہم ان کے سوال کا جواب دیں گے۔ کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، ان کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ ایک سوال تو بھائی نے کیا تھا، میں نے لکھ لیا ہے۔ جب میں نے ایلا کی بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس آپ نہیں گئے، آپ نے قسم کھائی، تو ایک بڑا لاجیکل سوال جو ہے وہ خطیب صاحب نے کیا کہ مولانا 3 دن تک مسلمان سے قطع تعلق کرنا اس کے بعد حرام ہے، یہ 1 مہینے تک قطع تعلق کیسے رہا؟ دیکھیں بات سن لیں، اگر آپ نے اس قطع تعلق سے مراد بات لی ہے تو میں بات نہیں کہنا چاہتا تھا، اس قطع تعلق سے مراد میاں اور بیوی کے تعلقات تھے، بات کے قطع تعلق کی بات نہیں تھی۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی کرپٹ بات آتی ہے، کوئی غلط بات آتی ہے تو سمجھانا سب سے پہلے، اگر نہیں سمجھاتی ہے تو دوسرا طریقہ ہے کہ اس کا بستر آپ الگ کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں۔ وہ ناراضگی کا اظہار تھا، بات کرنا بند نہیں کیا گیا تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ بعض غیر مسلمین شہر میں پانی کی سبیل لگاتے ہیں، ٹھنڈا پانی یا گھڑے میں رکھ کر کے، تو ایسی شکل میں ہم کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس پیسے سے پانی کی سبیل لگاتے ہیں، سود کے پیسے سے لگا رکھا ہے، رشوت کے پیسے سے لگا رکھا ہے، ایسی جگہ پر پانی کھڑے ہو کر کے پینا یا ان کا پانی استعمال کرنا کیسا ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا پانی پینا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے۔ پہلے میں یہ دے دیتا ہوں جو آئے، پھر آپ دو لوگ بولیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہے کہ بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کا نہیں، بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو جس وجہ سے وہ بیوی بنی تھی وہ نکاح تھا، نکاح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، لہذا وہ بیوی نہیں رہی۔ لہذا ہمارے یہاں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ اگر چھونے کی کوئی بات بھی آئے گی تو وہ کپڑے کے ساتھ ہونا چاہیے، مثال کے طور پر کفن لپیٹ دیا یا جنازہ اٹھا لیا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال پوچھا ہے کہ دفن کرنے کے وقت قبر میں، مجھے لگتا ہے یہ آج جنازہ ہوا ہے نا، اس سے متاثر ہو کر یہ بات ہے، یہ جو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر میں کبھی کبھی آخر میں اس کا چہرہ دکھلاتے ہیں، یا یہ کہ دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں بھئی ایسا ہے کہ آپ لوگ زیارت کر لیں، دیکھ لیں، دونوں شکلیں جائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جو لوگ اترے تھے وہ 4 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ تھے۔ 3 تو آپ کے گھر کے تھے، حضرت عباس ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں حضرت علی، اور ایک روایت میں ہے حضرت عباس کے بیٹے، تو یہ 3 تو گھر کے لوگ تھے، اور ایک جو ہے وہ قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ 4تھے نمبر پہ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا، رکھنے کے بعد جب نکلنے لگے تو یہ 3 لوگ سب سے پہلے نکلے، یہ جو قسم ہے یہ سب سے آخر میں نکلے، اور نکلنے کے وقت انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، اور وہاں سے آنے کے بعد یہ روایت بھی نقل کی کہ سب سے آخر میں دیکھنے والا میں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا اس طریقے سے دیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک سوال کیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ میں جب نماز جنازہ کہیں پڑھاتا ہوں میں سب سے پہلے اس مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کوئی دیوبندی برولی کا اختلاف کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ کسی کے نزدیک نہیں ہے، یہ محض ایک رسم ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اس کے خلاف حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں جب کوئی آسمان کی طرف جان بوجھ کر اٹھا کے منہ دیکھتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں، لہذا اس پر وعید آئی ہے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔
میں نے جو عذاب قبر پر گفتگو کی تھی اس دن ایک سوال یہ آیا تھا کہ مولانا قیامت میں ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، تو ایک ہی قبر میں 70 مردے ہیں، بعض کو عذاب ہو رہا ہے بعض کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی قبر میں بہت سے مردے ہیں، اب بعض عذاب والا ہے بعض عذاب والا نہیں ہے، تو پھر کیسے معاملہ ہے؟ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا ہے، بہت پیارا جواب لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ایک بستر پر 5 آدمی لیٹے ہوئے ہیں، ایک بستر پر پانچوں خواب دیکھ رہے ہیں، ایک دیکھ رہا ہے خوب ہماری توڑائی ہو رہی ہے، ایک دیکھ رہا ہے کہ ہم کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے، وہ پانچوں ایک ہی بستر پر ہوتے ہیں اور الگ الگ سین چلتا رہتا ہے، ایسے ہی معاملہ وہاں بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک سوال کیا ہے، کیا روحیں جمعہ کو گھر آتی ہیں؟ یہ ایک دم غلط بات ہے، اس کا حدیث سے کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ روحیں جمعہ کو آتی ہیں، یہ محض لوگوں کا اپنی طرف سے بیان کردہ مسئلہ ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، سنا ہے فرعون جھوٹ نہیں بولتا تھا، لہذا اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کرے، مطلب ان کا سوال ہے کہ سنا ہے انہوں نے۔ ہم نے کہا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، کہنا ربکم الاعلی، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اس کے جملے کو کہ میں سب سے بڑا رب ہوں اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، لہذا وہ جھوٹ کا پورا پلندہ تھا۔ جو یہ کہہ سکتا ہے وہ سارے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں جبکہ دوسرے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے لیے جنگ بند ہوئی، تو اس درمیان میں ایک خوارج طبقہ پیدا ہوا، ایک عقیدہ۔ خوارج کہتے ہیں خارج کو، خارج کہتے ہیں نکلنے کو۔ یہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کے ایک نیا طبقہ پیدا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ علی تمہارے ساتھ ایک ایسا طبقہ لڑے گا، جنگ کرے گا جو خارج ہوگا اسلام سے۔ لہذا ان لوگوں نے جب خطبہ دینا، اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے تھے، یہ جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گالیاں دیتے تھے تو کہتے تھے سود اللہ وجہہ، کہ اللہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ کالا کرے، سیاہ ہو جائے۔ اس کے جواب میں اہل سنت والجماعت نے یہ جملہ نکالا، کرم اللہ وجہہ، اللہ آپ کے چہرے کو کرم عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، کرامت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سے یہ بات آ گئی، لیکن ایسا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس کے جواب میں وہاں سے شروع ہوا، لہذا دونوں باتیں بولی جاتی ہیں، لیکن اصل بولنے کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ سوال کیا ہے کہ اگر کسی کو جماعت کی بنیاد پر خالص اسلام سمجھ کر سلام نہ کرے تو کیا نبی والا عمل ہوا جبکہ سلام پھیلانے کا حکم ہے؟ پہلا سوال ہے، اگر جماعت کی بنیاد پر کسی، مطلب ایک آدمی جماعت اہل سنت والجماعت میں نہیں شامل ہے، اس بنیاد پر ایک آدمی سلام نہیں کرتا ہے، جب آپ نے اہل سنت والجماعت سے اس کو خارج کیا، اس کا مطلب وہ کفر میں داخل ہوا۔ کافر سے سلام کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، کافر سے سلام کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں۔ اگر کافر ہم کو سلام کر دے گا تو پھر ہمارے پاس مستقل طریقے ہیں کہ اس کو جواب کیسے دیا جائے۔ لہذا یہ جو ہے وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وہ مسلمانوں کے درمیان میں پھیلانے کی بات ہے، غیر مسلموں کے درمیان میں پھیلانے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے، حج یا عمرہ جانے والے حضرات اگر کسی کے نام کا عمرہ کریں گے تو یہ کیا قبول ہوگا؟ دیکھیں اسلامک پالیسی سمجھ لیں، اگر ثواب کے ٹرانسفر کرنے کی پالیسی اسلام میں ہے تو فرد کو چھوڑ کر جو بھی ثواب آپ کریں گے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، ایک پالیسی سمجھ لیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اگر اسلام میں یہ پالیسی ہے کہ ہم نیکی کریں اور آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں، اگر یہ پالیسی ہے آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، تو ہمارے پاس 4 حدیثیں موجود ہیں ٹرانسفر کی، 4 حدیثیں۔
فرض کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں، فرض نہیں ٹرانسفر ہوتا، فرض کسی کا ادا بھی نہیں ہوتا کسی کے کرنے سے، لیکن فرض کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں آپ نیکی کریں، آپ XYZ ماں باپ بھائی بہن کسی کے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ حدیث نقل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے آ کر کے پوچھا کہ میری والدہ حج نہیں کر سکیں، میں اگر ان کی جانب سے حج کروں تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثواب ملے گا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، اس میں بدن بھی انوالو ہوتا ہے اور پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی طرح کی عبادت ہیں، یا تو فزیکلی عبادت ہے بدنی، اور یا مالی عبادت ہے۔ حج کے سوال میں دونوں عبادت بیک وقت آ گئیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا حج اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ میں نہیں جا سکا کوئی شرعی عذر کی بنیاد پر، لہذا اگر میرا انتقال ہو جائے میرے ورثہ جو ہے وہ حج کریں، ایسی شکل میں اگر وصیت کے بعد وہ حج کرے گا تو فرضیت بھی ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ دوسری حدیث پوچھی گئی، اللہ رسول میں اگر کنواں کھدا دوں، لوگ اس سے پانی پئیں، اور اس کا ثواب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا ثواب بھی تمہارے والدین کو جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں حدیث ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا ثواب جا سکتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر اسلامک پالیسی یہ بنی کہ ثواب کا ٹرانسفر ممکن ہے، آپ کوئی بھی نیکی کریں گے وہ ثواب ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قرآن کھولا، اور قرآن کھولنے سے پہلے نیت کیا اللہ جو کچھ پڑھوں سب میرے والد کو پہنچے، آپ ایک ایک حرف پڑھتے جائیں گے ٹرانسفر ہوتا جائے گا، جتنا پڑھیں گے وہ اتنا ٹرانسفر ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ چاروں قل پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو، یہ کہیں حدیث میں لکھا نہیں ہے، پہلے سن لیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے چاروں قل پڑھ دو سورہ فاتحہ، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کم وقت میں شارٹ ٹائم میں زیادہ ثواب پہنچا دیا جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے کہ یہ سنت ہے تب قطعی نہیں پڑھے، سنت سمجھ کر آپ اس کو نہیں پڑھیں۔ مختصر وقت میں زیادہ ثواب آپ پہنچانا چاہتے ہیں، لہذا آپ چھوٹی چھوٹی وہ صورتیں جو بتائی جاتی ہیں آپ پڑھیں گے، ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور سیم ٹائم پر ثواب ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو لکھ کر لائے ہوں تو بہت بہتر ہے۔ یہ سوال پوچھا ہے، ہمارے ہی خاندان والے کی پرانی قبر کو کھود کر اس میں دفن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگرچہ قبرستان میں جگہ ہے، جان بوجھ کر کے اگر یہ معلوم ہے یہاں پر قبر ہے تو قبر نہیں کھودنا چاہیے۔ اگر قبر کے نشان محسوس ہو رہے ہیں یا اس کو معلوم ہے یہاں قبر ہے تو جان بوجھ کر قبر نہیں کھودنی چاہیے۔ جہاں پہ یہ بڑے بڑے شہروں میں جہاں پرابلم ہوتی ہے کہ قبرستان نہیں ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر جگہ موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ جان بوجھ کر قبر کو کھودا نہیں جائے۔ جنہوں نے دوسرا سوال کیا فرقہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کیجئے، کیا دیوبندی اور بریلوی دو فرقے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسلک اور ایک ہوتا ہے فرقہ، ایک ہوتا ہے مسلک ایک ہوتا ہے فرقہ۔ اگر آپ نے فرقہ لفظ استعمال کر دیا اس کا مطلب کہ وہ باطل ہو گیا۔ ہمارے خلاف اگر کوئی ہم کو بولے گا کہ دیوبندی فرقہ ہے اس کا مطلب وہ ہم کو باطل کہہ رہا ہے۔ اگر ہم بریلویوں کو فرقہ بولیں گے تو اس کا مطلب ہم ان کو باطل کہہ رہے ہیں۔ ہم بریلویوں کو فرقہ کہنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں۔ وہ بھلے ہم کو بولتے ہوں کہ صاحب یہ کافر ہیں، لیکن ہم ان کو کافر نہیں بولتے ہیں، نہ ان کو ہم فرقہ مانتے ہیں۔ جب ہم فرقہ مان لیں گے تو لازم ہے پھر کفر کا فتویٰ بھی دیں گے۔ تو فرقہ الگ چیز ہے، جیسے مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، احناف ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مسلک ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ صاحب یہ چاروں مسئلے کے چاروں برحق ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک اس میں غلط ہوگا، کوئی تینوں غلط ہو سکتے، ایک صحیح ہوگا۔ 1 منٹ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو سمجھنے میں دو آدمی الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب میرے شاگرد ہیں، میں نے کہا ناراض ہو کر نکل جاؤ کلاس سے سب لوگ، چند لوگ بیٹھے رہے، چند لوگ نکل گئے۔
باہر پرنسپل صاحب آئے, آ کر کے پوچھا کیوں باہر کھڑے ہو؟ نہیں سر نے کہا گیٹ آؤٹ, ہم لوگ باہر آ گئے. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ سر ناراض تھے, باہر نہیں بھیجنا چاہتے تھے. ایک ہی جملے کا دو آدمی دو معنی لے رہا ہے. وہ نکل کر کہہ رہا ہے کہ سر نے کہا گیٹ آؤٹ تو ہم آؤٹ ہو گئے. آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ سر ناراض تھے, بھیجنا نہیں چاہتے تھے. دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. ایسے ہی احادیث کے معنی نکالنے میں چاروں مسلک میں اختلاف ہو جاتا ہے, جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ چاروں برحق ہیں اور یہ مسلک ہیں, فرقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو اس کو معاف فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کو آپ لوگ جمعرات کو لا کر کے سوالات دے دیں تو بہتر ہوگا کہ ہم انشاءاللہ 15 منٹ میں جوابات دے دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.